الحمدللہ پاکستان جو ہے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک دیا کہ اس میں ہر طرح کے وسائل ہیں. پھر ہمارا صوبہ ماشاءاللہ جو ہے پختونخوا، اس میں بھی ماشاءاللہ ہر طرح کے وسائل ہیں ہمارے پاس، اور قدرتی مناظر ہمارے پاس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں ریگارڈنگ ٹورزم. انفارچونیٹلی بہت سے سیکٹرز ہمارے ایسے ہیں جن میں اس لیول پہ کام نہیں ہو سکا جن میں بہت زیادہ پوٹینشیل تھا. اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کلچرل ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، آرکیولوجیکل ٹورزم کا ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور کافی کام اس پہ ہوا ہے جس سے ہماری کافی جو ایسے سائٹس تھیں آرکیولوجیکل سائٹس وہ پریزرو ہو گئی ہیں. جن حالات میں وہ جا رہی تھیں ان کو پریزرو نہ کیا جاتا تو شاید وہ ختم ہو جاتی. اسی طرح جو ریلیجیس ٹورزم ہے اس کا بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس ہمارے صوبے میں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن پہ ٹورزم میں کافی کام ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے شروع کر دیا. اور ان سب سیکٹرز کے اندر ٹورزم کے اندر ہم ایک ایسا ماحول دیں گے لوگوں کو جس سے ہمارے پاکستان کے لوگ بھی اور ساتھ ساتھ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئیں، مختلف مذاہب کے لوگ آئیں اور یہاں پر آ کر اس ٹورزم سے اپنا اچھا وقت گزارے، یہاں پر آ کر اپنی یہاں سے یادیں لے کے جائیں، اور ہمارا جو لوکل ایریا کے وہاں لوگ ہیں ان کو بھی اس سے ریونیو آئے، پیسہ آئے، اور ہمارے صوبے کو بھی اس سے فائدہ ہو. کیونکہ ہمارا جو اس وقت ایریاز ہیں جہاں پہ ہماری ٹورزم ہے ماشاءاللہ آپ سب لوگ اس میں جا چکے ہوں گے، بچپن سے جاتے ہوں گے، ابھی تک گھوم رہے ہوں گے، تو ہم بہت کم جگہوں پر فوکسڈ ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے ایراز ہیں جو کہ ان انوینٹڈ ہیں اس وقت. تو ابھی جو ہمارا مین فوکس ہے اور میری ٹورزم سے جو میں ان کو آگے میں نے ویژن دیا وہ یہ دیا کہ ہمیں نئے ایریاز ایکسپلور کرنے چاہیے. ہم نے مزید جو ہے پھیلنا ہے اور مزید ایریاز کو ایکسپلور کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی ایریاز کے اندر ایک کنجسشن ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور کنجسٹڈ ایریا میں فیملی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا آپ جاتے ہیں ایون ہنی مون منانے بھی جاتے ہیں تو آپ کو ذرا ماحول چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک فری اور اچھی کھلی ایٹماسفیئر ملے. ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے احتباد سے نتھے گلی کو پورا کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ نتھے گلی اب یہاں سے جاتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ نتھے گلی کو ایک اور راستہ بھی ملے گا، اور اس ایریا میں جو راستے میں گاؤں آتے ہیں جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں اس سے ان کی زمینوں کی پراپرٹیز بھی ان کی مہنگی ہوں گی، اور اس سے ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کما سکیں وہاں پہ اپنے ایریا کے اندر. اسی طرح ہم نے انٹیگریٹڈ ٹورزم زون جو ہے ڈکلیئر کر دیے ہیں. اس سے ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے کچھ ہم ایریاز ڈیولپ کریں گے کہ جس کے اندر ہم انٹرنیشنل لیول کے ٹورزم کے ایسے اس طرح کے سہولیات بنا سکیں تاکہ دنیا سے لوگ آئیں یہاں پر. اگر آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے جس کا مین ساری اکانومی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ٹورزم کے اوپر، اور اس کی اکانومی آپ دیکھیں تو ہم سے بہت زیادہ ہے. ایک بہت چھوٹا سا ایریا ہے، بہت چھوٹی آبادی ہے. انہوں نے اپنے اس سیکٹر کو، اس پوٹینشیل کو، اس سے فائدہ لیا اور اس سے آج وہ پورا ملک اس سے چل رہا ہے. ہم بھی انشاءاللہ اس طرح بڑھ رہے ہیں، اور ہم اس پوٹینشیل کو اسپیشلی ہمارا جو مرج ڈسٹرکٹ ہے ان میں ایسے خوبصورت علاقے ہیں، ایسے خوبصورت وہاں پہ ماحول ہے. اور ٹورزم میں جو ایک بڑی چیز جو میٹر کرتی ہے اور کاؤنٹ کرتی ہے وہ جو لوگ آتے ہیں، وہ جو ہمارے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے اس سے بیسیکلی وہ انسپائر ہو کر پھر لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ جس ایریاز کے اندر آپ کا رویہ اچھا ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا جو کلچر ہے وہ مہمان نواز ہیں ہم لوگ، اور اس وجہ سے ہمارا جو صوبہ ہے اس کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس چیز کا کہ لوگ جو بھی آتے ہیں یہاں سے واپس جا کے ایک بہت زبردست یادیں لے کے جاتے ہیں، ایک بہت اچھا ایکسپیرینس لے کے جاتے ہیں. اور وہ ایکسپیرینس جب وہ شیئر کرتے ہیں آگے لوگوں سے تو ہر بندہ آنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں اس سال جو ہے ماشاءاللہ 1 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ آیا ہے ہمارے صوبے میں. ابھی ایک واقعہ ہوا ہے ریسنٹلی، امن و امان ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. انفارچونیٹلی ہمارا امن و امان کے حالات بیچ میں بڑے ٹھیک ہو گئے تھے اس ملک کے اندر، لیکن ابھی دوبارہ جو ہے وہ حالات کچھ اس طرح بن گئے ہیں کہ دوبارہ ہمیں ایک چیلنج آ گیا ہے بہت زیادہ امن و امان کا. لیکن آپ دیکھیں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو، پولیس کو، کہ ہمارے مہمانوں کو ہمیشہ اس طرح انہوں نے قربانی دی اور ہمارے مہمان محفوظ رہے. لیکن ہم نے مزید بہتر کرنا ہے. امن و امان بہت ضروری ہے ٹورزم کے لیے. اور مرج ڈسٹرکٹ میں جو ایشو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ امن و امان نہیں ہے تو وہاں اس طرف جاتے نہیں ہیں، جبکہ لوکل لوگ جو ہمارے ہیں وہاں کے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت سے ہمارے ایریا اس وقت کلیئر ہو چکے ہیں، اور مزید بھی ایریا انشاءاللہ بہت جلد کوشش کریں گے کہ ہمارے کلیئر ہو جائیں تاکہ یہ جو پوٹینشیل وہاں پر ہے اس کا بھی ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو
اور ہمارے پاس ایک بہت واسٹ ایک بارڈر ہے، ایک لمبا ایریا ہے اور زبردست قسم کی وہاں پہ خوبصورتی ہے، اس کو ہم دنیا کے لیے بھی اوپن کر سکیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہمارا کام جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے آج جو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں جن لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سیکٹر کے اندر اپنے اس میں سب سیکٹر سے ان کے اس کے اندر کام کیا، اور جنہوں نے بہتر کام کیا ان کو اگر ہم اپریشیٹ کریں گے تو آگے لوگوں کو ایک راستہ ملے گا اور ایک منزل ملے گی کہ ان کو بہتر کام کرنے جو کرے گا اس کو ہم سامنے لائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال کرنا چاہیے آپ کو، اور ایوارڈ جو ہے خالی رائے چردیس اور تختیوں پہ زور نہ دو، تھوڑا سا مال شال بھی ساتھ دے دیا کرو، یہ ضروری ہے، کیونکہ جیتے ہوئے انعام سے جو خوشی ملتی ہے، پیسے کی ضرورت آپ کو بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن وہ جو انعام والی جو آپ کی خوشی ہے، وہ میں اسپورٹس مین رہا ہوں، تو اس اسپورٹس مین کی اپنی میں شیئر کرتا ہوں آپ سے ایک چیز کہ میں جب پہلی دفعہ انڈر 12 کا چیمپئن بنا تھا پاکستان کا، ادھر پشاور میں ہی وہ ٹورنامنٹ ہوا تھا، تو مجھے 2000 روپے کیش پرائز ملا تھا، اس وقت 2000 روپے بہت بڑی چیز تھی۔ اٹ از بیک ان 1991 یا 1988، تو اس میں اس 2000 روپے سے میں نے بانڈ لیے، 1000 روپے کے دو، اس وقت 1000 روپے کے بانڈ ہو رہے تھے۔ کین یو بلیو کہ وہ بانڈ بار بار نکل رہے تھے، بار بار نکل رہے تھے، اور اس میں سے میرے پاس 60,000 روپے ان بانڈوں سے جمع ہوتے گئے کیونکہ وہ نکلتے رہتے تھے۔ پھر میں لاہور چلا گیا، پھر لاہور میں میری جو ہے کچھ جو مطلب ہے اسپورٹس کے بجائے ذرا ایکٹیویٹی ذرا اور ہو گئی، تو وہ بس پھر ایسے گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا کہاں گئے، نہیں وہ نہیں چلے گئے۔ میں نے وہ اپنے وہ بچے دینے والے بانڈ بھی بھیج دیے، اور اکثر میری والدہ کو اللہ بخشے وہ مجھے وہ جو ہے گفٹ کرتی تھی، وہ ایک چین نام کی میرے گلے میں ضرور ڈالتی تھی، وہ گولڈ کی ہمیشہ۔ تو جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تھے تو میں یہ ڈرامہ کر کے کہ لڑائی ہو گئی اور چین اس میں گر گئی، چین بھیج دیتا تھا، پھر وہ میرے لیے وہ بناتی تھی۔ اور بیچ میں ایسے بھی ہوا کہ کئی دفعہ لڑائی میں کئی دفعہ وہ اگلے بھی کوشش کرتے تھے کہ لڑائی اس سے کریں گے جس کے گلے میں سونے کی چین ہو تاکہ گریب کریں۔ یہ بڑا تیز مائنڈ ہے، ہم پاکستانی جو ہے نا بڑے تیز ہے۔ ایک دو دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا بھی صحیح، لیکن کچھ دفعہ میں نے اس کو پھر ایک ایکسپیرینس بنا کے اور ایک ماڈل ذہن میں رکھ کے پھر اس کو مس یوز بھی کیا، اور یہی کہہ کر کے پھر لڑائی ہو گئی تھی اور چین کسی نے چھین لی اور چوری ہو گئی، لڑائی میں گر گئی نیچے۔ تو بہرحال یہی ہمارے لائف کے ایکسپیرینس ہے، یہی ہماری یادیں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو یہی کنورٹ کرنی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں ان کے لیے ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں، ایک بہتر پختونخوا بنائیں۔ مجھے نہایت خوشی ہے اس وقت کہ انشاءاللہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ابھی، اور جو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے ایک ویژن کے ساتھ، عمران خان صاحب نے ہمیں ایک ویژن دیا ہے جس پہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سب کا جگری سب کا یار، قیدی نمبر 804۔ تو اس میں جو ایک چیز ہے وہ سب سے بڑی چیز خودداری ہے۔ ایک خوددار قوم بننا ہے ہم نے، اور خوددار قوم ہم تب بنیں گے جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ کبھی بھی قرضے لے لے کر مقروض قومیں جو ہیں وہ خوددار نہیں بن سکتی، اور اس کے لیے اپنے جو ہمارے پوٹینشیل ہیں ان کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، ان کو یوٹیلائز کر کے ہم نے لائبلٹیز کو بھی کنورٹ کرنا ہے ایسیٹس پہ۔ تو جب ہم یہ کر لیں گے، اپنے جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو لائبلٹی بنے ہوئے ہیں، دے شوڈ بی کنورٹیڈ انٹو ایسیٹس۔ اسی طرح جو ہمارے لوگ ہیں ان میں بھی ہم نے وہ ٹیلنٹ کو نکال کے ان کو ہم جو کچھ نہیں کر رہے ان کو ہم کسی ایسے کام پر لگا کر، ایسی اپرچونٹی دے کر ان کو ہم انشاءاللہ اپنا ایسیٹ بنا سکتے ہیں۔ ہم اس پہ انشاءاللہ پورا کام کریں گے۔ آپ سب جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں ٹورزم کے مختلف سیکٹر سے جو آپ کام کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے پوری امید ہے کہ اس سیکٹر کے اندر انشاءاللہ آپ بھرپور طریقے سے مزید بہتر سے بہتر کام کر کے ہمارے ٹورسٹ کو اچھی فیسلٹیز دیں گے۔ اچھی فیسلٹیز جب ملتی ہیں تو لوگ آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے جو حالات تھے وہ ایسے بنے ہوئے تھے کہ ہمارے بہت سے ایریاز کے اندر آپ کو ریسٹ ایریاز اچھے نہیں ملتے۔ ریسٹ ایریاز ابھی اچھے ہمیں امپروو کر رہے ہیں، مزید زیادہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو ہیلپ لائن ہے اس سے میں نے ابھی چیک کیا ہے، پچھلے ہمارے اس ٹورزم سیزن میں 50,000 جو ہے لوگ ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اور ٹورزم پولیس ہم نے بنائی ہے، ہماری نفری کم ہے تھوڑی سی، اور ٹورزم پولیس کی نفری کو بھی تھوڑا بڑھائیں گے ہم، کیونکہ ہمارے ایریا کافی بڑے ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جب کوئی ہیلپ لائن پہ کال کریں تو ٹورزم پولیس کا قریب ہونا ضروری ہے۔ لیکن ٹورزم پولیس والوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں
भाई तुम टूरिज्म पुलिस हो, ये जेबों की तलाशियां मत किया करो, मेहरबानी करो, आपका ये काम नहीं है, ठीक है? आपका काम है फैसिलिटी देना। किसी की गाड़ी खराब हो जाए, किसी को और मसला हो तो आपने वहां पहुंचना है, तो उसके लिए आप टूरिज्म पुलिस के लिए हमें उनको टूरिज्म की ही ट्रेनिंग देनी चाहिए। पहले मैंने जीबी में पुलिस वाले शिफ्ट कर दिए थे, ये मेरा ही मॉडल था जो मैंने वहां पे आइडिया था जो मैंने वहां पे किया जीबी में और फिर केपी में, उसके बाद यहाँ पे उसको मैंने बताया और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ बनाई जाए। मैंने उधर 2019 में बना ली थी, तो मैंने पुलिस के ही लोग उठाकर शुरू में, क्योंकि वो ट्रेन थे तो टूरिज्म पुलिस में डाल दिए थे, तो वो टूरिज्म पुलिस के बजाय दूसरी पुलिस बने हुए थे, तलाशियां लेकर और लोगों की गाड़ियों की डिग्गियां खोल रहे हैं, और वहां पे उन्होंने एक और खाता खोल दिया था। तो मैं ये समझता हूं कि मेरा वो एक्सपीरियंस क्योंकि है, तो टूरिज्म पुलिस है इसकी ट्रेनिंग भी अलग होनी चाहिए, आपका अपना ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए, इसमें आप उनको ट्रेनिंग दें। टूरिज्म पुलिस के माइंड सेट से जब वो ट्रेनिंग लेंगे तो वो टूरिज्म पुलिस रहेंगे, वरना जब पुलिस का नाम आ जाता है तो वो फिर आगे टूरिज्म और ट्रैफिक हटा लेता है, वो कहता है मैं सिर्फ पुलिस हूं तो फिर पुलिस बन के वो फिर पुलिस वाले और काम भी शुरू कर देता है, जो बातों का ठीक नहीं होते। हमारी पुलिस माशाल्लाह बहुत अच्छी पुलिस है, पख्तूनख्वा की पुलिस का जो है वो एक जबरदस्त किस्म का एक हमारा जो है एक माशाल्लाह कल्चर की वजह से हमारी पुलिस जो है वो बहुत मयारी पुलिस है, और हमने इसको मजीद मयारी बनाना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब आप कहीं जाते हैं और कोई आपकी चेकिंग करता है, चेक पोस्ट पे पुलिस या चेक करती है आपको, तो आप लोग ताउन किया करें, क्योंकि अगर आप चेक पोस्ट पे चेक होकर जाते हैं तो अपने घर में जाएं या कहीं पे आप घूम रहे हैं या कहीं पे आप स्टे कर रहे हैं, तो रात को आपको एक सुकून होता है कि यार मैं चेक होकर आया हूं तो बाकी लोग भी चेक होकर आ रहे होंगे। तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है कि आपको खुश होना चाहिए जब आपको चेक करता है। तो इंशाल्लाह एक सफर है, इंशाल्लाह मिलके इस सफर को हमने तय करना है। और मुझे ये भी खुशी है कि मैं चूंकि पहले इस हॉल में काफी इवेंट्स कर चुका हूं, जब मुझे उन्होंने बताया कि जी वो हमने फ्लोर चेंज कर दिया है, मैंने कहा इसको प्रिजर्व करना था। बड़ी हस्तियां इस फ्लोर पे घूमती रही हैं, तो कई मतलब है कि अच्छे भी होंगे, कई गुनाहगार भी होंगे, तो इसको जो है ना फ्रेम करना था इस फ्लोर को, क्योंकि इस फ्लोर ने काफी लोग भुगताए हैं, जब से बना था वही फ्लोर था। तो अच्छा है, ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट को, हमारे फनकारों को, सब लोगों को जो भी यहाँ पे इवेंट करना चाहते हैं। तो आप एक तो राय चंदेव साहब 50% जो है आपने डिस्काउंट दे दिया, अच्छी बात है इनको। साथ में जो आपने कहा कि वो जो हमारे फनकार थोड़े एज ज़्यादा हो जाती है, 60 ईयर के भाव हैं, तो उनके लिए आपने कहा कि 25% जो यहाँ से आएगा पैसा आप उसको उस पर लगाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार जो है वो इतनी गरीब नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए। तो आप ये जो 100% इसका पैसा है इसका, ये आप उन लोगों पे लगाएंगे कि जो हमारे वो फनकार हैं जो बीमार हो जाते हैं ज़्यादा, या उनके घर के मसाइल होते हैं, या कोई फनकार ऐसे भी होते हैं कि जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जवानी में बूढ़े होकर जब उनको काम नहीं मिलता तो उनको बूढ़ा ही समझे, रिटायर ही समझे। फनकार वाहिद है कि रिटायर हो सकता है। अमिताभ बच्चन रिटायर नहीं हो रहा, लेकिन कई बेचारे ऐसे आए हैं कि 2 फिल्में बनाई तो रिटायर हो गए, ड्रामे भी बनाए तो रिटायर हो गए। तो फनकार की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है उसके अरूज पे, जब अरूज खत्म हो जाए उसका तो उसको आप रिटायर ही समझे। तो एज लिमिट ना रखें, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस रखें कि जिस परफॉर्मेंस पे उन्होंने काम किया और उसके बाद वो आगे उसको नहीं उस तरह कर सके तो उन लोगों को आप 100% जो है यहाँ से आप उनको डोनेशन दें। मुझे ये खुशी है कि मैं यहाँ पे आता रहा। आज हमारे जो बहनें और भाई सामने बैठे हैं, आपने रैंप बनाया है, जिसे को तकलीफ नहीं हो रही होते रैंप के ऊपर भी जगह बनाई है उनके लिए, और वो लेडी फ्रंट पे बैठे हुए हैं, ये हमारा फख्र है। और इस तरह मैंने आपको बताया है कि हमने हर तरह के लोगों में उनका एक पोटेंशियल निकाल के, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको निकाल के और अपॉर्चुनिटी देनी है। अपॉर्चुनिटी देना हमारा काम है, उसके बाद अपने आप को साबित करना फिर उस शख्स का, उस बच्चे का, बच्ची का, नौजवान का, मर्द का, औरत का काम होता है। तो अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह हम देंगे और मिलकर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत